کائنات کی حیثیت پر غور کریں کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک، ہوائیں اس کے قبضے میں، فضائیں اس کے قبضے میں، چاند اس کے قبضے میں، سورج اس کے قبضے میں، بر و بحر اس کے اختیار میں۔ یہ امریکہ، افریقہ، دنیا کی ساری طاقتیں اس ایک مالک کے قبضے میں ہیں، اور وہ ساری کائنات کا اکیلا واحد بادشاہ ہے، جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ اور اس کی قدرت اتنی ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اگر وہ قیامت لانا چاہے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ بڑے بلند و بالا پہاڑوں کو ریت کے ذرات میں بدل کے رکھ دے، اور ساتوں آسمانوں کو دھنکی ہوئی ہوا کے ساتھ بدل کے رکھ دے، ساری زمین کو پھاڑ کے رکھ دے، سمندروں دریاؤں میں آگ لگا کر رکھ دے، اور اس کی قدرت اتنی اور طاقت اتنی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کو آنکھ جھپکنے کے بل بھی وقت نہیں لگے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ، لیکن وہ ہم جیسے حقیر بندوں کو اپنے ساتھ بات کرنے کا شرف بخشتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جیسے بھی ہو میرے ساتھ بات کر سکتے ہو۔ اور وہ بات کیسے ہے؟ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، جب تم میں سے کوئی ایک امیر ہو، غریب ہو، اعلیٰ ہو، ادنیٰ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا کوئی انسان، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، کوئی ایک بھی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو حقیقت میں وہ اپنے پروردگار کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو اب اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اور اس کے ساتھ بات کرنے کے کچھ آداب ہیں جو میرے اللہ نے خود سمجھائے اور بتائے ہیں۔ اگر ان آداب کے مطابق اس سے کلام کریں گے، وہ ہماری ایک ایک ادا کو دیکھے گا اور ایک ایک صدا کو سنے گا اور شرف قبولیت بخش دے گا۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو کر بات کرنا چاہیں گے اپنی منمانی اور اپنے طریقے کے ساتھ، تو وہ اللہ تمہارے ساتھ کلام نہیں کرے۔